السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فإنه قد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فإنه قد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری صرف اور صرف اللہ خالق کائنات کے لیے،
اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو ہم سب کا اکیلا ہی حاجت روا، مشکل کشا، غوث العظم، دستگیر اور داتا ہے، جو اللہ بگڑیاں بنانے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، رزق دینے والا، علم دینے والا، ہر چیز عطا کرنے والا، فریاد رسی کرنے والا، دعائیں قبول کرنے والا، مناجات پوری کرنے والا اللہ، ساری تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہیں۔ بے شمار انگنت لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، حبیب کبریا، رسول معظم، ہادی برحق، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جو ہم سب کے لیے اکیلے ہی رہبر و رہنما ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، امام اعظم ہیں، امام دین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا یہ جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ خطبۃ الوداع کے نام سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ چند دن باقی ہیں رمضان المبارک کے۔ اہل ایمان یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے اور اس کی خاص مدد سے رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، رمضان المبارک کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، راتوں کا قیام نصیب ہو رہا ہے، دن کی تلاوت، راتوں کی سماعت، ذکر، اذکار، نوافل، صدقہ و خیرات اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ یہ صالح اعمال قبول فرما کے ہم سب کو اہل جنت میں سے فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ اعمال صالحہ جو اس کی توفیق سے ہوئے، جو اس کی خاص مدد سے ہوئے، ہمارے اندر وہ طاقت اور ہمت نہیں تھی، اللہ نے خاص توفیق دی ہے تو روزے رکھے، اللہ نے خاص توفیق دی ہے تو رات کے قیام نصیب ہوا۔ اللہ یہ اعمال صالحہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور جہنم سے آزادی کے پروانے اللہ ہمارے لیے جاری فرما دے۔ یقیناً اہل ایمان جہاں رمضان المبارک کی بہاروں سے، ان مبارک ساعتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، یقیناً مغموم بھی ہیں، ان کے دل تڑپ بھی رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں اور رمضان المبارک ہم سے دور ہو جائے گا، ہم سے ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی میں پھر رمضان المبارک کی بہاریں ہمیں نصیب فرما دے۔ اور خوشخبری تو اس کے لیے ہے، اصل سعادت تو اس کے لیے ہے، اس خوش نصیب کے لیے ہے جس کا رمضان اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا۔ یہ دعا کریں، آج کل کی دعاؤں میں یہ دعا، یہ نقطے کی بات ہے، دعا کیا کریں، یا اللہ اپنی رحمت سے میرا ایک ایک عمل، اپنی رحمت سے ایک ایک نیکی، چھوٹی بڑی خفیہ اعلانیہ، یا اللہ سب اپنی رحمت سے قبول فرما دے۔ جس کے اعمال قبولیت کے درجے کو پہنچ گئے وہ خوش نصیب ہے۔ حقیقتاً عید بھی اسی کی ہوگی، ورنہ کتنے ایسے بد نصیب بھی ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے بد نصیب بدبخت ایسے روزے دار کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔
اور کتنے ایسے راتوں کے قیام کرنے والے ایسے ان کو سوائے راتوں کے جاگنے کے تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اللہ حضرات گرامی، دعا کریں یا اللہ اپنی رحمت سے یہ اعمال قبول فرما، یہ روزے رکھے اللہ کی خاص توفیق سے، اتنے سخت موسم میں روزے رکھے، بڑی مشکل سے روزے رکھے، سارا دن بھوک اور پیاس بھی برداشت کی ہے، سارا دن حلال چیزوں سے بھی ہم دور رہے، اتنی شدت کی گرمی میں بھی بھوک اور پیاس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے اخلاص میں بھی کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے یہ خدمت جو لی ہے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو توحید کی بنیاد پر قبول فرماتا ہے، اور یہ دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، جد الانبیاء ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، خود موحد بھی ہیں، توحید کی برملا دعوت دینے والے، لیکن دعا کر رہے ہیں یا اللہ قبول فرما لے۔ اور نبیوں سے بڑھ کر اخلاص کس کے اندر ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے رب سے اپنا کتنا ربط جوڑ لیا، کتنی محبت میں نے پیدا کر لی ہے مساجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نماز کے ساتھ، کتنی محبت میری پیدا ہو چکی ہے۔ اور کیا میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے پوری طرح مانگ چکا ہوں؟ کیا میرا دل مطمئن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ کیا میرا دل اطمینان پکڑ چکا ہے کہ میں اہل جنت میں سے ہو گیا ہوں؟ اللہ نے میرے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دیے ہیں۔ آج ہم نے سوچنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، خلوت میں بیٹھ کر سوچیں، علیحدہ بیٹھ کر کے سوچیں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ایام معدودات، وقت بہت قیمتی ہے اور دن بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب بھی جلدی کر لو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جلدی کرو، جلدی کرو۔ یا اللہ کس بات کی طرف جلدی کریں؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب سے معافیاں مانگنے کی جلدی کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی جلدی کرو، بخشش طلب کرنے کی، معافیاں مانگنے کی، توبہ طائب ہونے میں جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت ہمیں آواز دے رہی ہے، اللہ کی بخشش ہمیں آواز دے رہی ہے۔ یوں سمجھیں اللہ بخشش کے پروانے، اللہ اپنی مغفرت کے پروانے اور اپنی معافی کا عام اعلان کرنے کا اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو تیار ہے، دیر ہماری طرف سے ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، ساری زندگی جس نے گناہوں میں گزاری ہے، جو گناہوں کی دلدل میں ساری زندگی رہا ہے، کبھی زندگی میں نیکی کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی قرآن پڑھنے کی، ذکر اذکار کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہونے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے در پہ آ کے صدقے دل سے پکی توبہ کر لے، اللہ زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبۃ نصوح کرو، پکی توبہ کرو، دل کے پکے ارادے سے اور اخلاص قلب کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے سے پکا وعدہ کرتے ہوئے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، پچھلی غلطی، پچھلی زندگی میں جو غلطیاں ہو گئی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ جو صدقے دل سے معافی مانگ لے گا، آج تو وقت ہے،
اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ آوازیں دے رہا ہے، خود پکار رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، جن سے غلطیاں گناہ ہو گئے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے۔ یہ جو گناہ کرتا ہے نا بندہ، سمجھو اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے، اپنے پاؤں پر کلاڑا خود مارتا ہے۔ اس لیے اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ گناہ گار بندوں کو اپنے بندے کہہ رہا ہے، گناہ گاروں کو اپنے بندے کہہ رہا ہے۔ اولاد نافرمان ہو جائے نا، اولاد نافرمان ہو جائے، ہم آنکھ نامہ لکھ کے دے دیتے ہیں، اخباروں میں نکال دیتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، میں نے جائیداد سے آنکھ کر دیا۔ قربان جاؤں اللہ رب العزت کی رحمت کے، اللہ 100 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں ساری زندگی جس نے گناہ کیے وہ بھی میرے بندے، یا عبادی، اے میرے وہ بندوں جن سے گناہ غلطیاں ہو گئیں، ان کو یہ نہیں کہا چلو جی آنکھ نامہ، اللہ نے نہیں دیا۔ نافرمان بندوں، یا اللہ ہم گناہگار بندے، ہمارے لیے کیا حکم فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اچھا یا اللہ اتنی تیری وسیع رحمت؟ ہاں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آؤ تو صحیح، توبہ کرو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاؤ تو صحیح، عاجزی کرو تو صحیح، معافیاں مانگو تو صحیح۔ ایسے بندے کے بارے میں جو ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں ہے، نافرمانیاں کرتا رہا، اس سے غلطیاں ہو گئیں، کوئی بندہ اس کے بارے میں کبھی زندگی میں یوں نہ کہے کہ اللہ نے اس کو تو معاف نہیں کرنا۔ اللہ، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں اس کے؟ معاف کرنے والی ذات اللہ ہے، جو بڑا غفور الرحیم ہے، جو غفار ہے، جو الودود ہے، جو التواب ہے، جو اتنی پیاری اور صفات حسنہ کا اللہ جو مالک ہے، وہ جانے اس کا بندہ اپنے بندے کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانے، ہم کیوں کہیں کہ یہ اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت جندب بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کہ اگر کوئی بندہ قسم اٹھا کے کسی گناہ گار کے بارے میں کہہ دے، اللہ کی قسم اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اے میرے بندے، میرے فلاں بندے کے بارے میں قسم اٹھا دی ہے تم نے کہ اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا، جا میں نے اس کو تو اپنی رحمت سے معاف کر دیا ہے، مگر تیرے اعمال کو زندگی بھر کے تیرے اعمال کو میں نے ضائع کر دیا ہے۔ اس کے عمل ضائع ہو گئے، ساری زندگی کی نمازیں، تہجدیں، قرآن سب کچھ ضائع ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ ایک جملے کی وجہ سے، اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ اتنا پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اتنا پیار کرنے والا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا، اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے والا، توبۃ نصوح کرنے والا، گناہوں سے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے والا بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو بندہ پکی توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد پھر نیک رستہ اختیار کرے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ
اس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے۔ حضرات گرامی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جنت کی طرف دوڑو، کوشش کرو، جلدی کرو، جنت اللہ تعالیٰ کی تیار۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، وہ جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو، جلدی۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، میں نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے ان اہل ایمان بندوں کے لیے، ہاں آپ لوگوں کے لیے، آپ روزے دار ہیں، اللہ کا حکم مان کر روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کا حکم مان کر راتوں کو قیام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر دن رات صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافیاں مانگتے ہیں۔ آپ احباب کے لیے لعباد الصالحین، میں نے اپنے ان نیک بندوں کے لیے ایسی جنتوں کو تیار کیا ہے، جنتوں کے اندر ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کیا ہے، ما لا عین رأت، وہ نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی تک نہیں ہیں وہ نعمتیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کے بارے میں تصور بھی پیدا نہیں ہوا کہ ہیں یہ نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون دنیا کا سب سے مکار، نافرمان اور ظالم و جابر حکمران، اللہ کا نافرمان اور باغی، مگر آسیہ بی بی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اب وہ ظلم کر رہا ہے، اس ایمان کی بدولت ظلم کر رہا ہے، اس کے عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ عقیدہ توحید کو اپناؤ، اہل ایمان کی بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید پر پختہ ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید پر پختگی جس کو نصیب ہو گئی، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو گیا۔ عقیدہ توحید میں پختگی اختیار کریں، یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے مگر غیر اللہ کو سجدے بھی کرتا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، الغیر اللہ سے مانگتا بھی ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے۔ ایسے ایمان کی ضرورت نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے، بس وہی ہمارا داتا، وہی پالنے والا، وہی ہماری دعاؤں کو سننے والا، سب کچھ بس وہی ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت ان کو نصیب ہو گئی، پکے ہو گئے، ڈٹ گئے کہ اس کلمہ میں ہم انشاءاللہ فرق نہیں کریں گے، توحید پر پکے رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، فرشتے خوشخبریاں لے کر کے نازل ہوتے ہیں تو تمہارے لیے تو جنت تیار ہے۔ تو آسیہ بی بی جو تھی نا، اب توحید کی وجہ سے، اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی یہ محبوب بندی بن گئی۔ اب وہ ظلم کر رہا ہے، فرعون ظلم کر رہا ہے، اتنے ظلم کہ اس کو بیان نہیں کیا گا، بہت زیادہ ظلم۔ اب وہ دعا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ آسیہ بی بی ظلم سہ رہی ہے، پورے جسم پر میخیں ٹھوک دی گئی ہیں۔ اللہ اس بات کو قبول کرنے کی وجہ سے کہ میرا رب صرف ایک اللہ ہے، اور وہ کہتا تھا فرعون انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ کہتے نہیں، تو رب نہیں بلکہ
میرا اللہ ہے، اصل رب میرا اللہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ میرے لیے جنتوں میں محل تیار کر دے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا کے محلات نہیں چاہیے، حالانکہ وہ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے محل میں رہنے والی۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنتوں کی طرف اللہ اکبر ایسے مائل ہو جاؤ، جنتوں کی تڑپ رکھو، جنتوں کے لیے دعا کرو، جنتوں کے حصول کے لیے ان جیسے اعمال کرو۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیابی یہ ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی قد افلح المؤمنون، کامیاب لوگوں کی اللہ نے بات کی ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے، اپنی خشوع خضوع والی نمازوں کے ذریعے مومن کامیاب ہو گئے، اور جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس کے روزے اللہ قبول فرمائے گا اور پھر اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کے روزے اللہ قبول فرمائے گا، جس کا رمضان اللہ قبول فرمائے گا، رمضان کی عبادات قبول فرمائے گا اور اس کو اہل جنت میں داخل کر دے گا، تو سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ تو استغفار کی طرف اور جنت کی طرف رغبت کرو، شوق کرو اور جلدی کرو۔ سورہ مومن کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ اکبر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتوں کی دعاؤں کے حصول کے لیے کہ ہمارے لیے فرشتے دعائیں کریں، آج توبہ کرنے، کتنا آسان سا سودا ہے۔ ہم تنہائی میں بیٹھ جائیں، روئیں اللہ تعالیٰ کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، بس اتنی بات ہم کہیں گے، رحمتوں کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ سب سے مقرب، سب سے معزز فرشتے، اللہ وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور ومن حولہ، عرش کے نیچے، عرش کے اردا گرد جتنے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کن کے لیے کرتے ہیں؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان اہل ایمان کے لیے، مواحدوں کے لیے، توحید پرستوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، یوں سمجھ لیں ان روزے داروں کے لیے۔ اللہ اکبر، کیونکہ روزے دار سب سے بڑے اہل ایمان ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ کس انداز سے دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کا انداز بیان کیا۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ہمیں دعا کا طریقہ سکھا دیا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، کہ یا اللہ تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری تعریف بڑی کر رہے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے فرشتوں کیا بات ہے اتنی میری تعریف کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کچھ نہیں، بس اتنی سی بات ہے، فاغفر للذین تابوا، وہ جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، وہ جو عرش کو تھامنے والے، عرش کو پکڑنے والے، اٹھانے والے فرشتے ہیں، اور اس کے ارد گرد جتنے فرشتے ہیں دعا کرتے ہیں فاغفر للذین تابوا، یا اللہ جو لوگ توبہ کریں ان کو معاف کر دے، جو معافیاں مانگیں ان کو معاف کر دیں، واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے پر چلیں ان کو معاف کر دے۔ صرف ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے، واقعہم عذاب الجحیم، یا اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا
ہم نے ایک دفعہ ہی اللہم اغفر لی کہہ دیا نا، اس دعا کے مستحق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہیں پہ بس نہیں ان کی دعا کہ ایک تو یا اللہ جو توبہ کریں ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور تیسری دعا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، یا اللہ ان کو ہمیشگی والی جو جنت ہے نا ان میں ان کو داخل کر دے۔ یہ جو دیکھو نا، یہ گریہ زاری کر رہے ہیں، جو معافیاں مانگ رہے ہیں، جن سے گناہ غلطیاں ہو گئیں، تو نے خود ہی تو کہا اے میرے وہ بندو جن سے گناہ غلطیاں ہو گئیں وہ بھی معافی مانگ لو، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب وہ کر رہے ہیں، یا اللہ معاف بھی کر دے اور ان کو جنت میں داخل بھی کر دے۔ صرف ان کو نہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، ان کے نیک آباء و اجداد کو بھی جنتوں میں داخل کر دے۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یا اللہ ان کے آباء و اجداد کو، ان کی اولادوں کو، ان کی بیویوں کو، ان سب کو جنتوں کے اندر داخل کر۔ وہ فرشتوں کی دعائیں لیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک ختم ہونے کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط قائم کریں، اور جن کی تربیت ہو چکی رمضان المبارک میں، نماز پڑھنے کی تربیت ہو چکی، صف اول کے نمازی بن چکے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہو چکا، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ تربیت کا اثر سارا سال رہنا چاہیے۔ یہ نمازوں کا شوق، یہ قرآن کا شوق، یہ ذکر اذکار کا شوق، اور یہ توبہ استغفار، یہ سارا شوق پورا سال چلنا چاہیے۔ اور اگر یہ تربیت پورا سال نظر آئے گی کہ سمجھو آپ کا رمضان الحمدللہ قبول ہو چکا ہے۔ رمضان کے قبولیت کی ایک نشانی کیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد بھی مومن ہی نظر آئے گا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے۔ اور اگر رمضان کے فوراً بعد اس نے اپنا تعلق مسجد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ توڑ دیا، قرآن سے توڑ دیا، دور ہے، وہ نہیں آتا نماز، بس رمضان میں ہی بہت ہے، تو پھر سمجھنا کہ میرا رمضان مشکوک ہے، قبول نہیں ہوا۔ اس تربیت کا اثر رہنا چاہیے 11 مہینے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یہ معافی کا مہینہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے، یا اللہ پچھلی غلطیاں معاف کر دے، آئندہ انشاءاللہ پکے نمازی بنیں گے، آئندہ انشاءاللہ مسجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. درود پڑھے میرے بھائیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ تمام اہل ایمان مرد عورتوں کی سب کی اپنی رحمت سے مغفرت فرما دے. ان کے کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی گناہ سب اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ رمضان ختم ہونے کے قریب ہے. خطبۃ الوداع ہے. یا اللہ اس رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں کو ختم فرما دے. یا اللہ مغفرت کا قلم تیرے ہاتھ میں. یا اللہ رحمت بھی تیرے ہاتھ میں. یا اللہ رحمت تیرے ہاتھ میں, مغفرت کا قلم تیرے ہاتھ میں. یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے حکم کے مطابق رو رو کر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دے. یا اللہ تو نے خود کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے گناہگار بندوں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یا اللہ ہم تیری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہیں. یا اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. یا اللہ تیرے یہ بندے رو رو کر تجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ جو بندہ جتنا بھی کوئی نافرمان, یا اللہ جو تیرا بندہ جتنا بھی بڑا گناہگار اس کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ کسی کو خالی نہ موڑنا. یا اللہ اپنے گناہوں, یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ, بس اپنی رحمت کاملہ کی طرف دیکھ. یا اللہ اپنی رحمت واسعہ کی طرف دیکھ. یا اللہ اپنی واسعہ مغفرت کی طرف دیکھ. ان ربک واسع المغفرہ. یا اللہ تو خود فرماتا ہے ان ربک واسع المغفرہ. ان ربک واسع المغفرہ. یا اللہ سارے گناہگاروں پر, اپنے ان بندوں پر اپنی رحمت نچھاور فرما کے یا اللہ سب کے گناہوں پر مغفرت کے قلم پھیر دے. یا اللہ سب کو معافی کے پروانے یا اللہ سب کے لیے جاری فرما دے. یا اللہ تو فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ دے میں نے ان اپنے بندوں کو معاف کر دیا. یا اللہ تیرے سوا کوئی در نہیں ہے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت. یا اللہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا. یا اللہ معافی صرف تیری طرف سے ہے. مغفرۃ من عندک. یا اللہ معافی صرف تیری طرف سے, تیرے سوا کوئی معاف کر سکتا نہیں. تیرے بندے تجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. یا اللہ اگر تو نے ٹھکرا دیا تو یہ بندے کدھر جائیں گے. یا اللہ تیرے در پہ آ کے بیٹھے ہیں, تیرے در کے سوالی ہیں, تیرے در کے منگتے ہیں, محتاج ہے. یا اللہ
اپنی رحمت سے ان کی جولیوں کو معمول فرما دے یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی جولیوں کو بھر دے یا اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دینا یا اللہ کوئی کتنا بڑے سے بڑا گناہگار کوئی اللہ کوئی کتنا بڑے سے بڑا گناہگار مگر یا اللہ تیری رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے یا اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ فرشتوں کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما لے توبہ کرنے والوں کے حق میں فرشتے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے اللہ ان کی دعا قبول فرما لے یا اللہ میرے ان بھائیوں کی میرے ان بہنوں کی سسکیوں کو قبول فرما کے یا اللہ اپنے ان بندوں کے نکلے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ کے یا اللہ ان تیرے بزرگ سفید بالوں والے سفید ریش والے سفید داڑھی والے اور بڑے ہی ناتواں سے یہ بندے اور اتنی بڑی عمر کے یا اللہ ہاتھ کانپ رہے ہیں دعا کے لیے یا اللہ نکے نکے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی دعا میں شامل ہیں یا اللہ کسی ایک کی لاج رکھ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمانا یا اللہ ان آنسوؤں کو ریاکاری سے محفوظ فرمانا ان دعاؤں کو ریاکاری سے محفوظ فرمانا تو ہمارے دلوں کو ارادوں کو جانتا ہے یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دینا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا یا اللہ کسی کو کسی کے گناہ کی وجہ سے نہ پکڑنا بلکہ اس سے پہلے معاف کر دینا کسی نے جان بوجھ کر گناہ کیے یا غلطی سے ہو گئے یا اللہ جب توبہ ہی کر رہے ہیں تو 100 بندے کے قاتلوں کو معاف کر دیتا ہے یا اللہ 100 بندوں کے قاتل کو معاف کرنے والے اللہ ان میں تو کوئی بھی قاتل نہیں ہے اتنا بڑا گناہگار تو اس میں نہیں ہے یا اللہ بس اپنی رحمت سے معاف کر دے یا اللہ تو بہانے بناتا ہے یا اللہ ایک فاحشہ کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیا یا اللہ یہ تیرے بندے ایسے تیرے بندوں کو انہوں نے پانی پلایا سحریاں افطاریاں کروائی یا اللہ اپنے ان بندوں کی یہ نیکیاں قبول فرما کے معاف کر دے یا اللہ کتنے سخت موسم میں انہوں نے روزے رکھے یا اللہ روزوں کا صلہ معافی کی شکل میں مانگتے ہیں یا اللہ بس تو معاف کر دے تیرے نبی کے فرمان کے مطابق من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کو رمضان کی برکت سے معاف کرنا ہے روزوں کی قبولیت سے جن کو معاف کرنا ہے جن کو قیام اللیل کی برکت سے معاف کرنا ہے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کو صدقہ و خیرات کو قبول کر کے معاف کرنا ہے یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے یا اللہ تو پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین یا اللہ یہ توابین ہے یا اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لے یا اللہ تیری محبت مانگتے ہیں یا اللہ دنیا کی محبت نہیں مانگتے صرف تیری محبت مانگتے ہیں تیرے رسول کی محبت مانگتے ہیں تیری توحید کی محبت مانگتے ہیں تیرے پیارے نبی کی سنت کی محبت مانگتے ہیں یا اللہ یہ محبتیں یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے یا اللہ مسجد کی محبت یا اللہ قرآن کی محبت یا ذکر اذکار کی محبت یا استغفار کرنے کی دعا کی محبت یا اللہ یہ محبتیں ہمارے دلوں میں قائم فرما دے یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ذلت سے محفوظ فرمانا دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما آخرت میں بھی عزت عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ قیامت والے دن پیارے نبی کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرمانا یا اللہ قیامت والے دن پیارے نبی کے ہاتھوں عہدے کوثر کا جام نصیب فرمانا یا اللہ پیارے نبی کا دیدار نصیب فرمانا پیارے نبی کی شفاعت کبریٰ کا حقدار بنانا یا اللہ ہمیں جنتوں کا مہمان بنانا یا اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اللہم انا نسألک جنت الفردوس
اور اللہ جنتوں میں داخل کروا کے اپنا سونا دیدار کروا دینا یا اللہ، نبی کی معیت میں ہم تیرا دیدار کر رہے ہوں، یہ سارے تیرے روزے دار بندے جنتوں کے مہمان، اور پھر تیرا دیدار یا اللہ یہ ساری نعمتیں نصیب فرمانا یا اللہ۔ یا اللہ یہ تیرے بندے ناتواں ہیں، بڑے کمزور ہیں یا اللہ، یہ تو گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم۔ یا اللہ قبر اور جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرمانا یا اللہ۔ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب ہو گیا یا اللہ، ہمیں ایسی کامیابی نصیب فرمانا، ایسی کامیابیوں میں ہمیں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما لے یا اللہ۔ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے عطا فرما یا اللہ، جو بیمار ہے اپنی رحمت سے عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین یا شافی الامراض یا ارحم الراحمین، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ کتنے میرے جماعتی ساتھیوں نے، میری بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے بیمار رشتہ داروں کو اپنی رحمت سے عطا فرما دے یا اللہ۔ جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بہن بھائی بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو کرونا کے اندر مبتلا ہے یا اللہ، اس بڑے عذاب سے محفوظ فرما، اس پریشانی سے اللہ محفوظ فرما یا اللہ۔ ان آفتوں کو ٹال دے، ان بلاؤں کو یا اللہ ٹال دے، ان بلاؤں کو، آفتوں کو یا اللہ ہم سے دور لے جا، جنگلوں میں لے جا، پہاڑوں میں لے جا یا اللہ۔ اٹھا لے ان بیماریوں کو یا اللہ، اٹھا لے یا اللہ۔ ہم بڑے کمزور ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے ان بیماریوں کا، تیرے غیظ و غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا اللہ۔ ہم تو صرف معافی مانگ سکتے ہیں یا اللہ، تم صرف معافی مانگ سکتے ہیں یا اللہ، وہ بھی تیری توفیق کے ساتھ یا اللہ۔ یا اللہ تو نے ہمیں معافی مانگنے کی توفیق دی ہے نا، اب معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف یا اللہ، ہمارے والدین کو جنہوں نے ہمیں جنم دیا، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، جنہوں نے ہمیں پڑھایا، جنہوں نے ہمیں اپنی تربیت سے جوان بھی کیا، جن کی انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سیکھا یا اللہ، ان والدین کی مغفرت فرما یا اللہ، ان والدین کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ہمارے پیارے والدین کی مغفرت فرما دے یا اللہ یا اللہ۔ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرما دے یا اللہ۔ اگر وہ فوت ہو گئے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے یا اللہ۔ ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ ربنا اغفر لی ولیوالدی۔ سب میرے بھائی دعا کیا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرے، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کیا کرے، اپنے اہل ایمان مومنوں کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کرے، تنہائی میں بھی دعا کیا کرے۔ ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری جمعہ ہے یا اللہ، اپنی رحمت سے میری دعا قبول کرنا، کسی کو خالی نہ موڑنا یا اللہ، کسی کو خالی نہ موڑنا یا اللہ۔ ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے یا اللہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ، ان کے صالح اعمال کو قبول فرما لے یا اللہ۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگی میں برکت فرما دے، وہ اپنے والدین کی خوشیاں دیکھیں، اپنے والدین کی خدمت کر کے تجھے راضی کر کے جنتوں کے مستحق بنے یا اللہ۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگی میں برکت فرما دے یا اللہ۔ جو نیک والدین ہیں یا اللہ، جو نیک والدین ہیں، جو نیکی پر اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں اے اللہ، ان کی یہ نیکی قبول فرما۔ جو نیک اولاد ہے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے والے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والے اور اپنے والدین کے آگے اونچا نہ بولنے والے، اپنے والدین کی فرما برداریاں کرنے والے، یہ پیارے پیارے ننھے منھے بچے یا اللہ، یہ فرما بردار اولاد
یا اللہ دنیا بھی ان کی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے، نیک اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی ان کو یا اللہ عزت عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کے بخت اور نصیب اچھے فرما دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، ان کو یا اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے بعد یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ جو اولادیں والدین کی دعاؤں سے محروم ہو جاتی ہیں ہم پہلے ہی دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا بنانا، جن لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کا خصوصی طور پر کہا ہے یا اللہ ان اولادوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، یا اللہ ان اولادوں کو صحت دے دے اپنی رحمت سے، یا اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ جن کو اولاد نہیں دی اولاد تو تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ تیرے ہاتھ میں خزانے ہیں، تیرے ہاتھ میں کمی کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے ہاتھ میں کمی کوئی نہیں ہے، تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، بیادک الخیر، سارے اختیار تیرے ہاتھ میں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد دے دے، یا اللہ جو میرے بھائی جو میری بیٹیاں تڑپتی ہیں اولاد کے لیے ان کی جھولیوں کو ہرا کر دے یا اللہ، آج ہی یا اللہ ان کو خوشخبری سنا دے یا اللہ، میرے مالک و مولا آج ہی ان کو خوشخبریاں سنا دے یا اللہ، آج فرشتوں سے کہہ دو کہ میں نے اپنے خزانوں کو اپنے بندوں پر نچھاور کر دیا، یا اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس کے در پہ جا کے مانگے، ہمارا کوئی در نہیں ہے تیرے سوا، ہمارا کوئی حاجت روا نہیں ہے تیرے سوا، ہماری ان حاجات کو پورا کر دے یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ہماری ان مشکلوں کو آسان کر دے یا اللہ، ساری دنیا تیرے در کی فقیر ہے، ہم بھی تیرے در کے سوالی ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ، پھر پتہ نہیں دعا کے لیے موقع ملے نہ ملے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، یا اللہ آئندہ زندگی میں کبھی یا اللہ نافرمانی نہیں کریں گے، یا اللہ تو ہمیں توفیق ہی نہ دینا، یا اللہ تو ہماری حفاظت کرنا، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ تو ہماری زبانوں کی حفاظت فرمانا، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمانا، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمانا، یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمانا، یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ وہ قابل رحم تیرے بندے، یا اللہ جو مقروض ہیں قابل رحم تیرے بندے، قابل ترس تیرے بندے، یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سبب پیدا فرما دے، یا اللہ مدد فرما دے، مقروضوں کی خاص مدد فرما دے، یا اللہ مقروضوں کی خاص مدد فرما دے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، یا اللہ میرا کشمیر آج لہو یا اللہ میرے کشمیریوں کی مدد فرما دے، یا اللہ میرے مظلوم کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے، یا اللہ ہمارے پاس ایک سہارا ہے دعا کا، یا اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہے تو مان جا، یا اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہے یا اللہ ناراضگی دور فرما دے، یا اللہ تجھے یہ تیرے بندے منانے کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما کے کشمیریوں کی مدد فرما، مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، یا اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، کشمیر پر اتنا ظلم ہوا، کئی سالوں سے کرفیو لگا ہوا، اللہ اکبر، اتنے مظلوم، یا اللہ پھر تیری لاٹھی بھی بے آواز ہے نا، یا اللہ شاید یہ آفتیں یہ بلائیں کشمیر پر ظلم کی وجہ سے ہے، یا اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، مظلوم کشمیریوں کی مدد کرے، یا اللہ
یا اللہ ظالم حکمرانوں کا بیڑا غرق کر دے، انڈیا کا بیڑا غرق کر دے یا اللہ ان ظالم حکمرانوں نے، انڈیا نے، امریکہ نے یا اللہ اودم مچا رکھا ہے، ظلم کر رہے ہیں پوری دنیا پر یا اللہ، یا ان کو ہدایت دے دے یا پھر ان کو نیست و نابود فرما دے یا اللہ، ہمارے حکمرانوں کی مدد فرما یا اللہ، ہمارے اسلام کی مدد فرما، ہمارے پاکستان کی مدد فرما، اللہم احفظنا واحفظ وطننا پاکستان یا اللہ، میرے وطن عزیز پاکستان کی مدد فرما یا اللہ، میرے وطن عزیز پاکستان کی مدد فرما یا اللہ، میرے وطن عزیز پاکستان کو استحکام نصیب فرما یا اللہ، میرے وطن عزیز پاکستان کو اندرون بیرون خلفشار سے محفوظ فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے میرے وطن عزیز پاکستان کی مدد فرما، حفاظت فرما لے یا اللہ، مولا کریم میرا وطن عزیز پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہے یا اللہ، اسلام کا گہوارہ بنا دے یا اللہ، اسلام کا گہوارہ بنا دے یا اللہ، امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین یا اللہ میرے ان بھائیوں کے روزے قبول فرما، راتوں کی عبادات قبول فرما، صدقہ و خیرات قبول فرما یا اللہ، اپنے بندوں سے ان کے اعمال سے راضی ہو جا یا اللہ، اپنے بندوں سے ان کے اعمال سے راضی ہو جا یا اللہ، ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب فرما یا اللہ، سکون قلب نصیب فرما یا اللہ، ہمیں سکون قلب ہو جائے کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا یا اللہ، ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا اور ہمارا توکل، ہمارا یقین کامل تیری ذات پر یا اللہ پختہ ہے یا اللہ، تو معاف کرنے والا، یقیناً تو نے معاف کر دیا یا اللہ، آئندہ سے ہر قسم کے گناہ غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ، ہماری دعائیں قبول فرمانا یا اللہ، ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرمانا، جو نہیں مانگ سکے بہتر تھا مانگنا مگر یا اللہ بھول گئے بتقاضۂ بشریت، اپنی رحمت سے بن مانگے ہی عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا اللہ، اپنے پیارے نبی کی ذات اقدس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ ہم برکتوں کی، رحمتوں کی دعا کر رہے ہیں، جن پیارے نبیوں نے ہمارے لیے مارے کھائی، ہمارے تک دین پہنچایا، وہ پیارا نبی، وہ اعلیٰ اخلاق والا نبی، وہ خاتم النبیین نبی یا اللہ، جو راتوں کو مصلوں پر ہمارے حق میں دعائیں کرتا، جو اس امت کی مغفرت کے لیے قیامت کے دن بھی سفارش کرے گا یا اللہ، آخر میں اس دعا کی آخر میں دعا کرتے ہیں یا اللہ، ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم۔